खाना तैयार हो चुका था। किचन की शदीद गर्मी में आमिर का दम घुटने लगा, मगर उसने सोच लिया था कि अब इतनी आसानी से ये किस्सा ख़त्म नहीं होने देना। उसने फातिमा से कहा, अभी किसी को उसकी बात की इत्तला मत देना कि मैं वापस आ गया हूँ। खामोशी से खाना लगाओ, तुम देखना कि मैं करता क्या हूँ। आमिर के मानी खेज आवाज़ पर फातिमा हैरत से उसकी जानिब देख कर रह गई। वो खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एसी वाले कमरे में सोए फातिमा के ससुराल वाले भूख से मजबूर होकर उठने लग गए। एक एक करके कमरे से बाहर निकलते वो सब फातिमा को आवाज़ें लगा रहे थे, भाभी जल्दी से खाना लगा दे, बेहद भूख लगी है। ये मारिया थी जिसे आजकल दिन रात स्किन केयर का जुनून सवार था, क्योंकि जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। सास भी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए मुसलसल जमाइयाँ रोक रही थी। उन सब का यही ख्याल था कि जल्द अज जल्द खाना खाकर फिर से दोबारा एसी वाले कमरे में जा घुसे। नमाज की तो किसी को परवाह ही नहीं थी। फातिमा खामोशी से सबके सामने खाना लगाने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अभी जब सबको पता चलेगा कि आमिर घर वापस आ गया है तो उन्हें कैसा झटका लगेगा। सब लोग खाना खाने लगे। तभी अंदर वाले कमरे से आमिर निकल कर आया। परेड में दूसरी बार सायरन डालते हुए मारिया बुरी तरह से चौंकी। अम्मी, भाई आ गया। मारिया की आवाज़ में खुशी से ज्यादा सदमा था, जैसे उसे आमिर की वापसी से बड़ा दुख पहुंचा था। सभी ने यकदम गर्दनें मोड़कर पीछे देखा। वो तौलिए से अपने बालों को खुश करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था। अरे आमिर, तुम कब आए? अरे मेरा बेटा आ गया, जल्दी से अम्मा के गले लग जा। मिली जल्दी आवाज़ें डाइनिंग रूम में गूंजने लगी। आमिर हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़कर सबसे मिलने लगा। माँ ने झट उसका माथा चूमा और कहने लगी, हाय हाय मेरा बच्चा, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? खैरियत तो है ना? सभी यूं खरीद खरीद कर पूछ रहे थे, गोया किसी को भी आमिर का वापस आना अच्छा ना लगा हो। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया और सबको अपनी छुट्टी के बारे में बताने लगा। फातिमा खामोशी से टेबल के पास खड़ी थी। किसी ने उसे बैठने का ना कहा था। तभी आमिर की नज़र उस पर पड़ी। तुम क्यों खड़ी हो फातिमा? बैठो ना, इतनी गर्मी में खाना पकाया है तो खाओ भी तो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सब ने चौंक कर आमिर की जानिब देखा, खासकर सास ने। फातिमा खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठ गई। सब लोग खाना खाने लगे। खाने के दौरान हमेशा की तरह सास ने कई बार फातिमा को उठाया। आमिर खामोशी से ये सब देख रहा था। अम्मा उसे सुकून से खाना खाने नहीं दे रही थी। वो एक नवाला लेती तो अम्मा को याद आ जाता कि रोटी ठंडी हो गई है। कभी कहती कि पानी में मजीद बर्फ डाल कर लाओ। तीसरी बार जब अम्मा ने फातिमा को उठाया तो आमिर से बर्दाश्त ना हुआ। अम्मा, आपसे खाना खाने दे। मारिया और सादिया भी तो यहीं बैठी हैं। इतने अफराद हैं, उनमें से कोई जाकर ले आए जो आपको चाहिए। लाजमी नहीं है कि हर काम फातिमा ने ही करना है। आमिर की दो टोक आवाज पर सबको ही चुप लग गई। तभी आमिर से छोटा उमर एकदम खानखार कर बोला, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है, खासकर अम्मी आपसे। अब जब भाई वापस आ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता था हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ही आपको बताऊं, मगर लड़की के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता तय कर लें, वहाँ जाएं और मेरी शादी की तारीख पक्की कर दें। उम्र की बात पर तो गोया सबको सांप ही सूंघ गया कि कुछ देर तो किसी को समझ ही ना आई। फिर एकदम से अम्मा को पता चला कि बेटा पसंद की शादी की बात कर रहा है, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि मामला किस कदर संगीन है। उन्होंने वावेला करना शुरू कर दिया, सीने को पीटने लगी, लेकिन उनके सामने उमर था, जिद का पक्का और लाडला। उमर ने सख्ती से कह दिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से, वरना वो घर छोड़कर चला जाएगा। अम्मा ने रो रो कर आंखें सजानी, खुद को कमरे में बंद कर लिया।
भूख हड़ताल कर ली। मगर उमर अपनी बात का पक्का था। अम्मा की कोई बात मंतर का काम ना आया। आमिर खामोशी से ये सारा मामला देख रहा था। उसने फातिमा के घरेलू काम काज में मदद के लिए एक नौकरानी रख दी थी, मगर उससे कबल के वो अम्मा की रवैये के मुतालिक कोई कदम उठाता, उमर ने नया बखेरा डाल दिया। आखिरकार माँ ने हार मान ली और उमर की पसंद की बीवी को ब्याने की तैयारियां शुरू कर दी। उमर बेहद खुश था। उसने एक नौकरी भी शुरू कर दी थी। जब शादी का जोड़ा लेने की बारी आई तो अम्मा ने मारिया को तैयार किया और बाजार जाने लगी थी कि अचानक उमर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। शादी का जोड़ा निमरा अपनी पसंद से लेगी। आप पैसे मुझे दे दें, मैं और वो साथ जाकर खुद खरीद लेंगे। आपकी पसंद पुराने ज़माने की है, वो नहीं पहनेगी। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहा। खामोशी से पैसे उठाकर उमर को दे दिए। दिल ही दिल में सोचने लगी कि एक बार घर आ जाएं, सारे बदले ले लूंगी। फातिमा खामोशी से ये सारा मंजर देखती रहती। उसके कामकाज में अब काफ़ी कमी आ गई थी। अब वो खुद पर तवज्जो भी देने लगी थी। आखिरकार उमर की बीवी निमरा ब्याह कर घर में आ गई। वो खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी और मॉडर्न भी थी। उसे अपनी तालीम याफ्ता होने का खूब एहसास था। शादी की रस्मों के दौरान ही सबको अंदाजा हो गया कि वो कोई छुई हुई लड़की नहीं है। अम्मा को तो बस ना चलता था कि अभी और उसी वक्त उस लड़की को बालों की चोटी से पकड़कर घर से निकाल दे, मगर वो सब्र करके बैठी थी। उन्हें मालूम था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उमर जॉब पर चला जाया करेगा। तब वो निमरा का नखरा ठिकाने लगा देंगी। शादी की सारी तकरीबात में आमिर फातिमा के पीछे पीछे घूमता रहा। उसने उसे लाखों की शॉपिंग करवाई थी। देखते कर अम्मा हौलती रहती। कई बार उन्होंने कोशिश की कि आमिर के साथ से पैसे ले लें और खुद फातिमा को सस्ते से कपड़े ला दें। बाकी पैसे अपने और अपनी बच्चियों के लिए रख लें। मगर आमिर होशियार हो चुका था। उसने फातिमा के लिए हर फंक्शन का जोड़ा अपनी मर्जी से खरीदा। दुल्हन ब्याह कर घर आई तो सिवाय फातिमा के किसी ने खुश दिली से उसका इस्तकबाल ना किया। वो थकी हुई थी। फातिमा ने उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड के ऊपर आराम से बैठा दिया। तभी अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। बीबी, तुम क्या उसके आगे पीछे फिर रही हो? देख रही हो मैं सारी चालाकियां अभी से उसको अपने हाथों में करके दीवारानी जठानी वाली टीम बनाना चाहती हो ताकि मेरा जीना हराम कर सको। मगर याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम दोनों का कोई हरबा काम नहीं होने वाला। अम्मा बज़ाहिर मजाक के अंदाज में बोल रही थी, मगर फातिमा जानती थी कि वो दर हकीकत यही सब कुछ सोच रही हैं कि फातिमा खामोशी से कमरे से चली आई। उमर बेहद खुश था। अपनी पसंद की दुल्हन ब्याह कर जो लाया था, मगर वो नहीं जानता था कि अम्मा शादी की पहली रात ही उसके साथ क्या करने वाली हैं। उमर कमरे में दाखिल हुआ तो अम्मा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने कामों में से बंदे उतार रही थी। उमर चौंक गया। अम्मा यहाँ क्या कर रही थी? अम्मा पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, घर में मेहमान बहुत है ना, और मेरे सोने की कहीं पर जगह नहीं बन रही, इसलिए आज मैं तुम्हारे ही कमरे में सोऊंगी। तुम नीचे सो जाओ, मैं बहू के साथ ऊपर बेड पर सो जाऊंगी। उमर हका-बका रह गया। निमरा ने भी चौंक कर सर उठाकर सास को देखा। शादी की पहली रात वो बैठे और बहू के साथ सोने की फरमाइश कर रही थी। उमर कोई बच्चा ना था, जानता था कि अम्मा ने फातिमा के साथ क्या सलूक किया है, मगर घर मेहमानों से भरा था। अगर वो कुछ कहता तो सभी कहते कि कितना बेशर्म है, दुल्हन के पास जाने के लिए माँ को जलील कर रहा है। उसने एक नज़र निम्रा को देखा और खामोश हो गया, मगर निम्रा खामोश होने वाली ना थी। अमन जैसे ही बेड पर लेटने लगी, वो यकदम उठ खड़ी हो गई। आप यहाँ नहीं सो सकती, ये कमरा मेरा और उमर का है, और आज हमारी शादी की पहली रात है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम दोनों की ज़हनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज रात हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना कितना ज़रूरी है, और आप कोई बच्ची नहीं है जो आपको पता ना हो कि शादी की पहली रात मियाँ बीवी के कमरे में घुसकर सोना कितनी गैर अखलाकी हरकत है। आप बाहर कहीं जाकर सो जाएँ, वैसे भी मुझे ज़्यादा रश्क में नींद नहीं आती। निम्रा ने दो टोक अंदाज में कहा था। उमर खामोशी से खड़ा सुनता रहा। अम्मा तो हक्का-बक्का रह गईं। उन्हें अंदाज़ा ना था कि नई आने वाली बहू उस कदर मुँह ज़ोर है
انہیں تو فاطمہ کی عادت تھی جسے کچھ سناتی رہتی، وہ خاموشی سے سنتی رہتی۔ انہوں نے مدد طلب نظروں سے عمر کو دیکھا، مگر وہ خاموش کھڑا تھا۔ اماں کو شدید بےزتی محسوس ہوئی، دل ہی دل میں بولتی وہ عمر کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ انہیں بس شادی کی شروعات کے چند دن گزرنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد چند دن پر لگا کر گزر گئے۔ عمر نمرہ کو لے کر ہیمون پر چلا گیا۔ اماں اور ان کی بیٹیاں جلتی کڑتی رہ گئی۔ گھر بھر کے مہمانوں کا کام اماں بار بار فاطمہ کو کرنے کے لیے کہتی، مگر عامر اس پاس ہی موجود ہوتا۔ جب بھی فاطمہ اٹھنے لگتی وہ اسے بٹھا دیتا اور ملازمہ کو آواز دیتا۔ اس نے شادی کے دنوں کے لیے ایک اور ملازمہ رکھ دی تھی، مگر اماں کو یہ سب کچھ شدید ناپسند آ رہا تھا۔ انہیں تو فاطمہ سے دن رات کام کروانے کی عادت تھی۔ عمر اور نمرہ واپس آئے تو اگلے ہی دن ماریا کی ہونے والی سسرال آدم کے ویسے بھی وہ ہر موقع پر آنے کے بہانے ہی ڈھونڈا کرتے تھے۔ 18 افراد پہلے ہی گھر میں تھے۔ نمرہ کے سسرال والے 16 لوگ آ پہنچے۔ ماریا خوب بن سور کر ان کے ساتھ بیٹھی گپے مار رہی تھی۔ نمرہ اور فاطمہ بھی وہیں موجود تھیں۔ ارے بھائی، آج تو سر میں بہت درد ہے، اچھی سی چائے کے ساتھ بہت سارے لوازمات بنا کر لے آئیں۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا اور رات کے کھانے میں بہت وقت ہے، ایسا کریں چائے کے ساتھ کباب فرائی کر لیں، رول سموسے اور پکوڑے تو آپ بنائیں گی، اور ہاں میرے چھوٹو کو فرنچ ٹوسٹ بہت پسند ہے، ذرا وہ بھی بنوا لیجئے گا۔ یہ ماریا کی ساس تھی، جنہوں نے بالکل اماں کی طرح ایک لمبا مینیو انہیں بتا دیا تھا اور اب مسکراتے ہوئے کوئی اور بات کر رہی تھی۔ اماں کو بھلا کیا فکر تھی، اس سے پہلے بھی تو کئی دفعہ یہ لوگ آئے تھے۔ کھانے پینے کا سارا انتظام فاطمہ کرتی تھی۔ اس وقت بھی اماں نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بہن، ابھی سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنی ہونے والی صد من کا خیال نہیں کروں گی تو کس کا کروں گی؟ اماں نے فاطمہ کی طرف رخ کیا اور آنکھوں کے ہی آنکھوں میں اسے اشارے کیا کہ کچن میں جا کر چائے اور لوازمات تیار کریں۔ فاطمہ سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچن کا رخ کرتی عامر وہاں آ گیا۔ چلو فاطمہ، ہم نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کچن کا کام ماریا خود کر دیکھ لیں گی۔ آخر کو اس کے سسرال والے آئے، کل اس نے انہی خدمتیں کرنی ہے، بہتر یہ کہ ابھی سے عادت ڈال لے، نارمل سے انداز میں کہتا ہوا عامر ہاتھ پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اماں تو ہکا بکا رہ گئی، خود فاطمہ بھی حیران کھڑی تھی، اور ماریا کا تو وہ حال تھا کہ کاٹا تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے کچن میں کام کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور اپنی بیوی کو سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ کس چیز کی بھائی، آج ڈاکٹر پر جانا ضروری ہے، کیا دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، بعد میں کبھی چلے جانا۔ اماں بظاہر مسکراتے ہوئے بولی، لیکن در حقیقت ان کے لہجے کی کاٹ فاطمہ نے محسوس کر لی تھی۔ عامر نے انہیں صاف نظر انداز کر دیا، نہیں اماں، آج ہی جانا ضروری ہے، اور کیوں جانا ہے یہ میں آپ کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ چلو فاطمہ، اتنا کہتے ہوئی عامر نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کے ڈرائنگ روم سے نکلتا چلا گیا۔ اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے چائے تو بنوائیے، سر میں بہت درد ہے، ماریا کی ساس نے پھر سے کہا۔ اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، ایک تو اس بڑھیا کو کھانے پینے کی پڑی رہتی ہے۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی انہوں نے بظاہر مسکراتے ہوئے اپنے سمدن کو دیکھا، اور پھر انہیں امید تھی کہ نمرہ خود ہی اٹھ کر کچن میں چلی جائے گی، مگر وہ آرام سے بولی، سسرال والے ماریا کے آئے ہیں تو اصولی طور پر ماریا کو ہی جا کر ان کے لیے چائے وغیرہ کا انتظام کرنا چاہیے، آخر سسرال والوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ماریا کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ ہے۔ وہ بڑے ہی تو متوازن انداز میں بول رہی تھی۔ اماں کا بس نہ چلا کہ وہ قریب پر اگلدان اٹھا کر نمرہ کے سر پر دے مارے، مگر اب تو ماریا کی ساس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ماریا ہی ان کے لیے آج چائے کے لوازمات کا انتظام کرے گی۔ ماریا مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق میں کبھی اماں کو دیکھتی اور کبھی اپنی ساس کو، مگر اب اماں مجبور ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ماریا کو اشارہ کیا کہ وہ کچن میں چلی جائے۔ ماریا کو تو چائے کا کپ بنانا بھی نہ آتا تھا، اتنے سارے لوازمات کیسے بناتی؟ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں چلی گئی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اماں کا آواز لگاتی۔ اماں جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ اماں نے سمدن سے بہانہ کیا اور کچن میں چلی آئیں۔ ماریا ہر چیز کا کباڑ کیے بیٹھی تھی۔
اماں میں کیا کروں، مجھ سے تو چائے نہیں بنتی، بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، مجھے نہیں بنانا ان کے لیے کچھ بھی، مجھے گرمی میں پسینہ آ رہا ہے۔ ماریا اتنا کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ اماں شرمندہ شرمندہ سی کچن میں کھڑی رہ گئی۔ آخر انہوں نے چائے کا پانی چھڑایا اور فریج سے کباب نکال کر تلنے شروع کر دیے۔ پسینہ ان کی کمر پر بہنے لگا اور سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ چائے کے لوازمات تیار کرتے کرتے ان کا برا حال ہو گیا۔ جس وقت وہ ٹرالی سجا کر باہر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ بس گرنے کے قریب تھی۔ ٹرالی مہمانوں کے سامنے رکھتے ہی وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئی۔ مہمانوں کو تو کھانے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹے جیسے انہوں نے کبھی کھانا دیکھا ہی نہ تھا۔ اماں کو تھوڑا افسوس ہونے لگا، شادی ہوتے ہی ماریا سے کہوں گی لڑکے کو لے کر الگ ہو جا، ان جاہلوں کے ساتھ تو رہے گی تو پکا پکا کر مر جائے گی۔ ماریا کے سسرال والے خوب پیٹ بھر کر کھا پی چکے تھے، تبھی ان کے ساتھ آیا ہوا ایک بچہ بولا، کتنا برا بنایا تھا سب کچھ، سموسے تو بالکل جلے ہوئے تھے اور کباب بھی سارے ٹوٹے ہوئے، لگتا ہے ماریا آپ ہی کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا۔ ماریا کی ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اماں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جاتے وقت ماریا کی ساس کا رویہ قدرے اکھڑا اکھڑا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ماریا کام کاج سے جی چرانے والی ایسی لڑکی ہے جو ان کے خاندان والوں کی خدمتیں نہیں کر سکتی، اور انہیں ماریا کی سانولی رنگت پر بھی اعتراض تھا۔ ماریا نے تو رو رو کر اپنا برا حال کاٹ لیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اماں جہاں بیٹھی تھی وہیں سر پکڑ کر رہ گئی۔ ہائے، اس لڑکی کو بولا بھی تھا کہ چائے کپ بنا کر ہی ان کے آگے رکھ دے، مگر اس نے میری ایک نہ مانی، اب بھگتنا تو مجھے پڑے گا۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر چکا تھا۔ تبھی اندر سے فاطمہ اور عامر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ فاطمہ کھل کھلا کر کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اماں اندر تک تپ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے، بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے، کبھی بوڑھی ماں کے پاس بھی بیٹھ جایا کرو، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹوں میں ہی لگے رہتے ہو۔ عامر تو جب سے واپس آیا ہے تو نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ فاطمہ کو نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے اماں شکوہ کر رہی تھی۔ عامر مسکراتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاطمہ بھی وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرمگین مسکراہٹ اماں کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عامر کہہ رہا تھا، اماں ہم لوگ آپ کے پاس بس آنے ہی والے تھے، دراصل فاطمہ ماں بننے والی ہے، ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی دے دی ہے۔ میں یہی خبر آپ کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آ رہا تھا، آپ خوش ہیں نا؟ عامر ماں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو کھلے منہ اور پھٹی پڑی آنکھوں سے عامر اور فاطمہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کی اولاد ہو، یقیناً اگر اولاد ہو جاتی تو عامر اپنا سارا روپیہ پیسہ اپنے بچوں پر ہی خرچ کرتا، ان کی بیٹیوں اور ان کے بچوں کو تو پوچھتا ہی نہ۔ ہاں ہاں، میں خوش ہوں۔ اچھا جاؤ فاطمہ، جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، انہوں نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ عامر کا دل بجھ گیا، وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ماں کے رویے نے اس کے دل میں ماں کی جگہ ختم کر ڈالی تھی۔ ابھی وہ اسی بات پر دل جلاتے ہوئے وہیں لاؤنج میں جا بیٹھی تھی جب اندر کمرے سے ان کی بڑی بیٹی سعدیہ باہر نکلی۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا میاں بیرون ملک ہوتا تھا اور وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ ماں کے گھر میں ہی دھرنا دے کر بیٹھی رہتی تھی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی بری تھی کہ اماں بری طرح سے چونک اٹھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے پاس آئی۔ اماں اماں، زاہد نے دبئی میں دوسری شادی کر لی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں بھیجی ہیں اور مجھے بولا ہے کہ جلد ہی مجھے ڈاک سے طلاق نامہ موصول ہو جائے گا۔ اماں یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے رل جائیں گے۔ اماں وہ اپنے سر کو پیٹنے لگی۔ اماں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جہاں بیٹھی تھی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ ابھی صبح ہی تو ماریا کے رشتے سے انکار ہوا تھا اور اب سعدیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا سانس بند ہونے لگا، انہیں اپنے سامنے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ سعدیہ ان کے برابر بھی بیٹھی تھی، رو رہی تھی، مگر یکدم ہی ان کے کانوں میں اس کی آوازیں آنی بند ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اماں دھڑام سے زمین بوس ہو چکی تھی۔ ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو کمرے میں پایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چھت والا پنکھا تھا
انہوں نے کروٹ لینی چاہی تو مگر خود کو ہلا نہ سکے۔ انہیں بہت عجیب لگا۔ انہیں شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں اپنے چہرے میں عجیب سا کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی انہیں اپنے بیڈ کے دائیں جانب سے عامر کی آواز آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا، امی اب کیسی طبیعت ہے؟ آپ کیا محسوس کر رہی ہے؟ انہیں عامر کا بجھا بجھا لہجہ محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں یکدم یاد آ گیا کہ وہ کس وجہ سے بے ہوش ہو کر گری تھی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر عامر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ ششدار رہ گئی۔ وہ اپنا دایاں حصہ ہلانے سے قاصر تھی، ہاتھ تو کیا اس کی انگلی بھی نہیں ہلا پا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ ان کا دایاں حصہ کسی بہت وزنی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اماں نے اپنے پیر کو ہلانا چاہا، مگر وہ بھی نہیں ہل پا رہا تھا۔ اماں نے اپنے بایاں ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیرے۔ ان کا چہرہ دائیں جانب سے ایک جانب کو کھینچا ہوا تھا۔ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوا کہ انہیں آدھے حصے کا فالج ہو چکا تھا۔ اس خیال نے گویا ان کے اوپر لاوا انڈیل ہو دیا ہو۔ وہ بے ساختہ گھبرا اٹھی۔ انہوں نے عامر کو آواز دینی چاہیے، مگر ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے سوا ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے نظر گھما کر دیکھا، کمرے میں ہر کوئی موجود تھا، ان کی دونوں بہویں، بیٹے اور بیٹیاں بھی۔ وہ سب کے سب غمگین نظر رہے تھے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ اٹھ کر واش روم تک جانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اب ان کا اصل امتحان شروع ہوا تھا۔ بیٹیاں جن کی ہر وقت وہ سائیڈ لیا کرتی تھی اور جنہیں انہوں نے سر پر چڑھا رکھا تھا، وہ ماں کے نزدیک تک نہ آتی۔ ماں کے کپڑے گندے ہوتے یا ان کا لباس تبدیل کرنے والا ہوتا تو ناک بھویں چڑھاتی ہوئی کمرے سے چلی جاتی اور بھابھیوں کو آواز دینے لگتی۔ نمرہ تو اپنی تعلیم کے سلسلے میں دوبارہ سے یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ جب وہ گھر ہوتی تو ساس کی دیکھ بھال کر لیتی تھی، مگر دن میں کئی بار ان کو لباس تبدیل کروانے کی ضرورت پڑتی۔ کھانا کے چمچے ان کے منہ میں ڈالنے پڑتے، کھانا بھی جو بالکل پتلی حالت میں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوائے فاطمہ کے اور کوئی نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کے سگے بیٹے بھی اتنا بوجھ اٹھانے کے لائق نہ تھے۔ فاطمہ کی حالت خود بھی اگرچہ خراب تھی، اس کے باوجود وہ بغیر ناک منہ چڑھائے دن میں کئی بار اماں کے گندے کپڑے تبدیل کرتی۔ انہیں موشن لگ جاتے، تب بھی فاطمہ کبھی منہ نہ بناتی۔ ان کے لیے پرہیزی کھانا خود تیار کرتی اور انہیں کھلاتی۔ جب فاطمہ چمچ میں کھیر یا یخنی ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوتی تو اماں کو یاد آتا کہ کیسے وہ دن بھر فاطمہ سے کام کروانے کے بعد اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ کس طرح سے انہوں نے دن رات بھاری کام کروا کر اس کا بچہ ضائع کروایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تو فاطمہ نرمی سے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتی۔ شدید تکلیف کے عالم میں وہ دن رات آوازیں دیتی، ماریا، سعدیہ، کوئی تم میرے پاس آ جاؤ، 2 گھڑی اگر یہاں بیٹھ جاؤ، یوں لگ رہا ہے کہ بس مرنے والی ہوں، مجھے موت سے خوف آ رہا ہے۔ مگر ماریا اور سعدیہ پلٹ کر جواب ہی نہ دیتی۔ فاطمہ اماں کی حالت دیکھتی تو اسے افسوس ہوتا، حالانکہ اسے یاد تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنے برے سلوک کیے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ساس کو اس حالت میں دیکھنے کی دعا نہ کی تھی۔ ایک روز فاطمہ اماں کو سہارے سے بٹھا کر ان کے منہ میں چمچ سے پانی ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اچانک انہوں نے الٹی کر دی۔ الٹی سیدھا فاطمہ کے کپڑوں پر جا گری۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود اس کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ اس کے یکدم زور سے ابکائی آئی۔ وہ واش روم میں جا کر خود کو صاف کر کے جس وقت باہر آئی تو اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر کپڑے سے اماں کو صاف کرنا شروع کیا۔ تبھی فاطمہ کو لگا کہ وہ منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ فاطمہ نے کان قریب کر کے سننے کی کوشش کی تو کچھ لفظ فاطمہ کے پلے پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، بار بار انہی لفظوں کی گردان کر رہی تھی۔ فاطمہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، کہنے لگی، ایسا مت کہیں امی جان، آپ عامر کی ماں ہیں تو اسی لحاظ سے میری بھی ماں ہی ہوئی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے کب آپ کو اس کے لیے معاف کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل میں آسانی کرے۔ فاطمہ کی بات سننے ہی اماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے، اور شاید وہی ان کی آسانی کی گھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلا گئی اور ان کی روح جسم سے نکل کر آسمان پرواز کر گئی۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، شیئر بھی کر دیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔